عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابة من اصحابہ بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونه بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ کی جماعت اصحاب، آپ کے صحابہ کی جماعت آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں فرمایا بایعونی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور بیعت اس بات کی کرو، چند چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ فرمایا ایک تو اس بات پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، شرک نہیں کرو گے۔ دوسرا اس بات پر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو ولا تسرقوا، تم چوری نہیں کرو گے۔ تیسرا اس بات پر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو ولا تزنوا، تم زنا نہیں کرو گے۔ چوتھا اس بات پر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو ولا تقتلوا اولادکم، تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اور فرمایا آپ نے ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، پانچویں نمبر پر اس بات پر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم کسی کے اوپر جھوٹی تہمت زنا یا بدکاری کی نہیں لگاؤ گے۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا ولا تعصوا فی معروف، تم نیکی کے کاموں کے اندر نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہ 6 چیزوں کی بیعت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے لی۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، دوسرا یہ کہ تم چوری نہیں کرو گے، تیسرا یہ کہ تم زنا نہیں کرو گے، چوتھا یہ کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، پانچواں یہ کہ تم کسی کے اوپر تہمت اور الزام تراشی نہیں کرو گے، اور چھٹا یہ کہ تم نیکی کے کاموں کے اندر نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہ 6 چیزوں کی بیعت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام سے لی۔ تو یہ جو بیعت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے لی، انہی چیزوں کا حکم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت تک کے آنے والے ہر امتی کو دیا ہے۔ گویا ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت تو نہیں کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حکم کے ذریعے ہمیں بھی ان چیزوں کا پابند کیا ہے جن کی بیعت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ شرک نہیں کرنا، دوسری چیز چوری نہیں کرنی، اور یہ بات یاد رکھیں چوری چوری ہی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی چیز کی ہو چاہے وہ زیادہ چیز کی ہو۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے چوری چوری ہوندی ہے پاویں ککھ دی ہوئے تے پاویں لکھ دی ہوئے، یعنی جو چیز آپ نے کسی کی چرانی ہے وہ معمولی سی بھی ہو پھر بھی وہ چوری ہے، اور اگر وہ بڑی قیمت والی ہو تو پھر بھی چوری ہے۔ کسی کے 10 روپے آپ اٹھائیں، 5 روپے اٹھائیں، چوری کریں، وہ بھی چوری ہے۔
اور اگر آپ کسی کا 500 یا 5000 چرائیں گے تو وہ بھی چوری ہے، چوری چوری ہی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چوری کرنے سے منع کیا ہے۔ تو جو لوگ چوریاں کرتے ہیں گویا وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو بھی توڑتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ولا تزنوا، زنا بھی نہیں کرنا۔ زنا سے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ زنا نہیں کرو گے۔ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ قرآن کے اندر متعدد مرتبہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے اعمال بھی نہ کرو کہ جن کی وجہ سے تم زنا کا ارتکاب کر سکتے ہو، اس کے مرتکب ہو سکتے ہو۔ تو زنا کرنے سے بھی اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو روکا ہے۔ آگے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اولاد کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن میں بھی بات موجود ہے کہ اس وقت کے لوگ جب اسلام آیا تھا وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اگر ان کو پتہ چلتا کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو زندہ درگور کر دیتے، گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دیتے۔ اور اس کے علاوہ وہ اور بھی اپنی اولادوں کو اس لیے بھی قتل کرتے تھے کہ اگر یہ اولادیں زیادہ ہوں گی تو ہم پالیں گے کہاں سے، ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تقتلوا اولادکم من املاق، فقر کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ تو آج بھی لوگ اپنی اولادوں کا قتل کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کی ضروریات کیسے پوری کریں گے، مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیے جو بچہ دنیا پہ آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، وہ آپ کا نہیں کھاتا، اللہ اس کو دے کے بھیجتا ہے، جو اس کے مقدر کا ہوتا ہے وہ وہی کھاتا ہے۔ لہٰذا اولادوں کو قتل کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور فرمایا کہ کسی پر تہمت نہ لگاؤ، یعنی آپ نے اگر کسی کو برائی کرتے نہیں دیکھا، کسی کو زنا کرتے نہیں دیکھا تو اس پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ۔ لا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، یعنی کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگانی، کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی، اس سے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور چھٹی چیز فرمایا ولا تعصوا فی معروف، نیکی کے کاموں کے اندر نافرمانی نہیں کرنی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے اور ان کا حکم مان کر نیکی کے کام کرنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بیعت لے کے آخر میں فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے اس بیعت کو توڑا نہیں، ان کاموں کو نبھایا، پورا کیا، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اس کو اجر دے گا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان کاموں میں سے کسی کام کا مرتکب ہوا، شرک کیا، زنا کیا، یا بہتان درازی کی، چوری کی، یا نافرمانی کی، یا کسی کو قتل کیا اپنی اولاد کو، تو مطلب یہ کہ ان کاموں میں سے کسی کام کا مرتکب ہوا پھر اس کو اس کی سزا دنیا میں مل گئی، فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا اور وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فی الدنیا، اور جس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کیا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا اور اللہ نے اس کو دنیا میں سزا نہیں دی، تو فرمایا اب اس کا معاملہ الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان باتوں پر اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فبایعناہ علی ذالک، ہم نے اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو یہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو ہم بھی چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو احکامات آپ نے اپنے صحابہ کو دیے ہم بھی ان کے پابند ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح احکامات ہیں جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے کہا تھا، ہم بھی ان چیزوں کے اسی طرح پابند ہیں۔ تو اگر ہم بھی
ان کاموں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر پائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے پابندی، ان کاموں کے مرتکب ہوں گے، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ دنیا میں سزا دے دے یا آخرت میں سزا دیتا ہے یا ویسے معاف کر دے، وہ غفور و رحیم ہے۔ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اور اگر رجوع اللہ کی طرف نہیں کریں گے تو پھر یہ کہتے رہنا کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی تو پھر ہمیں کیسے رحمت اس کی ملے گی؟ تو اللہ کی رحمت ملے گی اسی کو جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، برے اعمال کو ترک کر کے، اور اب اللہ کے حضور معافی مانگ کے، توبہ کر کے، اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کر کے اللہ کی رحمت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے رب سے توبہ کرنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔